کی موجودگی اور زندہ ہونے کا احساس دلانے کے ہم موجود ہیں آن لائن اسٹوڈنٹس. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ ہم تو چائے پی کے فریش ہو کے آ گئے ہیں, آپ کا پتہ نہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا دوسرا سبق آج کا, لیسن نمبر 11D, 11ویں صفحے کا آخری چوتھا اشارہ. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. 5 صفحات کے ہم نے گروپس کر لیے ہیں. پہلے 5 پیجز ہم نے QC2 میں پڑھے, پھر QC3 میں, اور اب ہم QC4 میں 11ویں پارے سے لے کر 11ویں پیج سے 15ویں پیج تک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کو ہم پھر سے دائیں ہاتھ کے انگلی پر رکھ کر پڑھ رہے ہیں. جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو دہرائیں گے. جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال, جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال, آگ صرف چند دن, آگ صرف چند دن, قاعدہ آگ اور جنت کا, قاعدہ آگ اور جنت کا, میثاق بنی اسرائیل. میثاق بنی اسرائیل. سمرائز کر کے اس کو دہرائیں. جاہل چند دن قاعدہ میثاق, جاہل چند دن قاعدہ میثاق, جاہل چند دن قاعدہ میثاق, جاہل چند دن قاعدہ میثاق. تعارف. 3 اشارے ہم پڑھ چکے ہیں. چوتھا اشارہ ہم نے پڑھنا ہے میثاق بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی بدعمالیوں اور باطل عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے. اسی کی کنٹینیوشن ہے اس ایک آیت میں بھی. ٹھیک ہے جی. تو اسباب کیا ہیں؟ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے, اور تمام کے تمام انبیاء اسی دین کو لے کر آئے, اور بنی اسرائیل کو بھی انہی 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا, جن کا حکم ہم مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے. تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. نئے الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو 3, 4 اور 5 اس پوری آیت میں 3 لائنوں میں 4 لائنوں میں ہمارے پاس صرف 5 نئے الفاظ آ رہے ہیں الحمدللہ. باقی سارے ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے تلاوت اور ترجمہ لفظی یا فکری. میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. آدھا حصہ. اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی, اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا, اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے. لفظ بلفظ. وَإِذْ اور جب, وَإِذْ اور جب, اخذنا ہم نے لیا, اخذا کٹیبل ہم کر چکے ہیں, اخذا, اخذو, اخذت, اخذتو, اخذتم, اخذنا ہم نے لیا. میثاق پختہ عہد, ہم پہلے پچھلی آیات میں کوس 2 اور 3 میں دیکھ چکے ہیں. میثاق پختہ وعدے کو کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے. لا تعبدون, تو اللہ تعبدون عبدہ سے, عبدہ یعبدو, یعبدون تعبدو, اعبدو تعبدون. تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے. تو لا تعبدون تم عبادت نہیں کرو گے. الا اللہ, الا کا معنی مگر, سوائے, اور اللہ ذات باری تعالی کا نام. وبالوالدین کتنے الفاظ ہیں؟ و, بی اور الوالدین, 3 الفاظ. و اور بال سے, والدین ماں باپ, والدین. ٹھیک ہے. احسانا احسان, حسن سلوک. احسان بھی اسلامہ سے اسلام تھا, تو احسانہ سے احسان, حسن سلوک کرنا. وَذِي الْقُرْبَى, اس کو دہرائے. وَذِي الْقُرْبَى, وَذِي الْقُرْبَى, اور قرابت داروں سے, اور قرابت داروں سے. وَذِي الْقُرْبَى, وَذِي الْقُرْبَى, اور قرابت داروں سے. اور قرابت داروں سے. وَالْيَتَامَى, وَالْيَتَامَى, اور یتیموں سے. اور یتیموں سے. وَالْمَسَاكِينِ,
इस तरह वबिलवालिदैनि एहसाना वबिज़िल कुर्बा वबिल-यतामा वबिल-मसाकिन। इस ये सब के तर्जुमे में हमें से बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी। तो दूसरा हिस्सा वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिदून। वक़ूलू और कहो, व कुल कूलू और कहो, लिन्नासी लोगों से हुस्नन अच्छी बात, हुस्नन अच्छी बात, व अक़ीमुस्सलाता और तुम सब अक़ीमू अक़ामा का टेबल हमने किया है अरादा की तरह, अक़ीमू तुम कायम करो अस्सलाता नमाज को, व आतू ये भी हम पढ़ चुके हैं, आता युक्ति का टेबल हमने पढ़ा, आती आतू और तुम दो अज़्ज़काता ज़कात, सुम्मा फिर तवल्लैतुम ये टेबल भी हम पढ़ चुके हैं, तवल्ला या तवल्ला पढ़ा हमने ना, जहां मैं कहूँ पढ़ा और आपको लगे नहीं पढ़ा तो मुझे रोक लें, ठीक है। तो तवल्ला का टेबल भी हम पढ़ चुके हैं, तवल्ला तवल्लौ तवल्लैता तवल्लैतु तवल्लैतुम तुम फिर गए, इल्ला मगर कलीलन थोड़े, ठीक है, मिनकुम तुम में से, मिन आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। क्या ये सबके साथ मसला है या अच्छा जिनको नहीं अच्छा जिनको नहीं आ रही वो फिर एक दफा, जिनको नहीं आ रही वो लीव एक दफा मीटिंग लेफ्ट करें और दोबारा से ज्वाइन करें, अपना वॉल्यूम भी चेक कर लें कहीं माइक आपका स्पीकर म्यूट ना हो वो। तो मिनकुम तुम में से, व अंतुम मुअरिदून एक नया फिक्रा है, इसको दोहराएं, व अंतुम मुअरिदून और तुम फिर जाने वाले हो, व अंतुम मुअरिदून और तुम फिर जाने वाले हो, अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं सवाल करूँ कि मुअरिदून का हमने टेबल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मैंने जो पहले लेसन में बताया कि हम कैसे समझेंगे। सबसे पहले इसको मिलाएंगे किसी ऐसे लफ्ज के साथ जो हम पढ़ चुके हैं। तो मुअरिदून से मिलता जुलता हमने कौन सा लफ्ज पढ़ा है, मुस्लिमून, मुअरिदून की तरह हमने पढ़ा मुस्लिमून, तो मुस्लिमून था तो उस मुस्लिमून का माजी क्या बनाया था हमने अस्लमा, तो मुअरिदून का क्या बनेगा फिर आरादा। ऐसे ही हमें ये सारा करना है, ठीक है जी। अल्लाह ताला आसानियां फरमाए, इंशाल्लाह प्रैक्टिस चलती रहेगी तो एक वक्त आएगा कि ये बिल्कुल इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बनी इसराइल को याद दिला रहा है कि वो अल्लाह की नाफरमानी करने और हक को कबूल करने से इनकार करने के आदी हो चुके हैं। उन्होंने अल्लाह के साथ अहद व पैमान तो किया लेकिन फिर उसकी खिलाफ वर्जी कर बैठे। और यहाँ उस वक़्त के मदीना में आबाद मुसलमानों के लिए एक पैगाम भी है कि यहूद की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करने पर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी उनकी अक्सरियत ने अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ा था। हमें अल्लाह की नाफरमानी और हक को ठुकराने से बचना चाहिए। दुआ, इत्तिसाब, कुरान के फार्मूले को जिंदगी में लाएं और इस आयत में बयान किए गए 8 शोबों का पैगाम हर एक तक पहुँचाएं। क्या पहला शोबा, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत कीजिए, अल्लाह ताबुदूना इल्लल्लाह। दूसरा, वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक, वज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के साथ भी अच्छा सलूक, वल यतामा, यतीमों के साथ अच्छा सलूक, वल मसाकीन, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों के साथ अच्छा सलूक, क़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों के साथ अच्छे अंदाज से बात की जाए, चाहे कोई भी हो, जानते हैं या नहीं जानते। अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करें, यानी जमात के साथ वक्त पर आदाब का ख्याल रखते हुए।
قائم کرنے کا معنی کیا ہے؟ باجمع، بر وقت اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے، یہ ہے قیام نماز۔ جی قرابت دار تھا پہلے، قرابت دار کیا صرف رشتے دار ہے؟ آپ کے کولیگز، آپ کے ہمسائے ہیں؟ جی وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ اور دوسری آیت ہے کہ یہاں پہ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اس میں تینوں آ جاتے ہیں۔ جار ذی القربى وہ جو کہ رشتہ داروں میں سے ہے، اور جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، یعنی وہ آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کام کرنے والا کلیگ بھی ہو سکتا ہے، ایون جو ہے وہ تفاسیر کے اندر جو تشریح بیان کی گئی ہے والجار الجنب والصاحب بالجنب، اس کی تشریح میں یہ کہا گیا کہ آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں تو آپ کی سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر جو بیٹھا ہوا ہے، جو بالکل جو ہے وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، تو وہ بھی اس آیت کے اس میں شامل ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس نے سلوک کے ساتھ پیش آیا ہے، اس کا خیال رکھ ہے۔ اس کے یہاں کا مطلب قرابت دار ہے، یہاں پر مطلب جو پہلا مطلب ہے وہ قرابت دار ہے، لیکن اس کو اگر مزید وائڈ لیں گے تو وہ تو سارے آئیں گے۔ پھر اس میں قرابت داری سے مراد صرف پھر خونی رشتے نہیں آئیں گے، بلکہ جس کے ساتھ قرابت کا کوئی بھی تعلق ہے، دوستی کا تعلق، جو ہے وہ ایک آفس کے کولیگز ہیں تو وہ بھی ایک محلے کے رہنے والے ہیں تو وہ بھی سارے پڑوسی وغیرہ یہ سب اسی میں آ جائیں گے۔ ذی القربیٰ میں قربت والے، ذی القربیٰ کا معنی ہے قربت والے۔ اب وہ قربت والے کسی بھی طرح سے ہو سکتے ہیں، خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے قربت ہے، ایک علاقے میں، محلے میں، ایک جو ہے وہ سیکٹر میں رہنے کی وجہ سے قربت ہے، ایک آفس میں کام کرنے کی وجہ سے قربت ہے، تو کوئی بھی قربت کی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اردو میں عام طور پر ذی القربیٰ کا ترجمہ رشتہ دار کے ساتھ کیا جاتا ہے تو ہمیں رشتہ دار جو ہے وہ لکھا ہوا عام طور پر ملے گا، لیکن آپ کی بات درست ہے، ذی القربیٰ میں یہ سارے شامل ہیں۔ 8واں کام زکوٰۃ ادا کیجیے۔ تو یہ 8 کام ہیں۔ عبادت صرف اللہ کی، والدین سے اچھا سلوک، قرابت داروں سے اچھا سلوک، یتیموں سے اچھا سلوک، مسکینوں سے اچھا سلوک، اور لوگوں سے اچھے انداز میں بات کی جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ تو اگر ہم اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے لگیں تو ہمارا معاشرہ کیا ایک خوبصورت معاشرہ بن جائے گا۔ ہم عبادات میں، اخلاق میں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اچھے اور بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ ضرور، کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ بڑے گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور یہ والدین والا اسپیکٹ ایسا ہے حقوق میں کہ اس کو اللہ نے ذی القربیٰ میں جنرلی بیان کر کے چھوڑ نہیں کیا، بلکہ جب بھی اس کا حکم دینا تھا اس کو الگ سے جو ہے وہ ذکر کیا والدین کا۔ اور دوسری اہم بات کہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کو اپنی عبادت کے بعد پہلا کام ذکر کیا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اللہ تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ تو اپنی عبادت اور شرک کا جو ہے وہ مذمت کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ رب العزت خاص طور پر ہمیں ان 2 کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے ساتھ نہ شرک کریں اور نہ ہی اپنے والدین کی نافرمانی کریں۔ تو پڑھیں ایک مرتبہ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ، اور کہو لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور دو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تم میں سے بہت تھوڑے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم پھر جانے والے ہو۔
الحمدللہ. جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پڑھتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا اور قرابت داروں یتیموں مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا اور تم پھر جانے والے ہی ہو. یعنی تمہاری یہ عادت بن چکی ہے کہ ایک وعدہ اور میثاق کر کے تم اس سے منہ کر جاتے ہو پھر جاتے ہو. تو دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. سارے کے سارے انبیاء اسی دین کو لے کر یعنی بیسکس جو ہیں ہر نبی کی وہ یہی تھی. اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے اور جو عبادات نماز کا طریقہ بتایا گیا اس کو ادا کیا جائے, اخلاق سنوارے جائیں اور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے کام کو مال خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, بیسکس سب کی یہی تھی. پھر اس کی ڈیٹیلز کے اندر جو ہے وہ فرق موجود ہو سکتا ہے لیکن بیسک سب کا ایک ہی تھا. تو اسرائیل کو بھی انہیں 8 بنیادی چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جو کہ ہمیں بھی دی گئی ہیں. تو اے اللہ ان 8 شعبوں میں سے ہر ایک شعبہ میں بہتر بننے میں ہم سب کی مدد فرما. آمین. اور پلان ہم یہ کرتے ہیں کہ ان 8 چیزوں کو زندگی میں کیسے لائیں, خاص طور سے ان شعبوں میں جن میں میں کمزور ہوں. مثلا اگر شرک کے حوالے سے مجھے کمزوری لگتی ہے کہ میں کہیں شرک کرنا پڑ جاتا ہوں تو میں اس پر فوکس کروں گا کہ میں ہر اس کام سے بچوں جو شرک کی طرف لے کر جانے والا ہو سکتا ہے. یا میں والدین کے حوالے سے کمزوری کا شکار ہوں تو میں اپنے والدین کو جو ہے وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کروں. نماز میں سستی ہے تو نماز کو بہتر زکوٰۃ کیا جائے گی. جس پہلو میں بھی جس پوائنٹ آف ویو سے میں کمزور ہوں اسی کے اوپر خاص محنت کروں. ٹھیک ہے جی, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اسماء اور افعال. اسماء پہلا اسم نظر آ رہا ہے والدین. تو یہ والدین کیا ہے, یہ ڈیول ہے, 2 کے لیے استعمال ہوا والد اور اس کے ڈیول کے طور پر تثنیہ 2 کے لیے والدین. ٹھیک ہے, ولد یلد وعد یعید. ہم نے ٹیبل کرا ہے QC2 میں وعد یعید, سیم اسی پیٹرن پر ٹیبل بنتا ہے ولد یلد. تو وعد یعید سے یہاں کیا پڑھا تھا ہم نے, وعد یعید عد, اور یہاں کیا تھا واعد. تو ایسے ہی ہے ولد یلد ولد اور والد. ٹھیک ہے, تو ایک والد ہے اور ڈیول کے لیے استعمال ہوگا والدان یا والدین. یہ ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ ڈیول بنانے کا طریقہ بھی سیکھیں گے. فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں کہ والدین جو ہے وہ 2 کے لیے آیا ہے اور سنگولر کے لیے والد ہے. الیتامہ یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے یتیم کی, یتیم اور اس کی جمع یتامہ. اسی طرح مساکین جو ہے وہ مسکین کی ٹوٹی ہوئی جمع ہے, مسکین مساکین کی جمع. صلاۃ واحد اور اس کی جمع صلوات. ٹھیک ہو گیا جی. تو کیا چیز قربا اسم میں ہے لیکن ہم نے ابھی تک کچھ اسم میں تو بہت سارے ہیں. میثاق بھی اسم تھا, اسرائیل بھی اسم تھا, بنی بھی اسم تھا. ہم اس لیے وہ چھوڑے ہیں. صرف وہ بڑے ہم QC2 سے یہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم وہ بڑے اسماء پک کرتے ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور جن کی جمع سیکھنا اور یاد کرنا آسان ہے ہمارے لیے اور ہمیں ضرورت بھی پڑے گی. اب قربا کی اگر ہم جمع بنائیں تو میرا خیال ہے کہ قربا کی جمع قرآن میں استعمال ہوئی ہے تو قربا ہی استعمال ہوگا. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جہاں استعمال بھی ہو اور ہمیں اس کی ضرورت بھی پڑے اور بنانا بھی آسان. تو اس واحد اور جمع کو دہرائیں. میں واحد دہراؤں گا, آپ نے یہ تسنیہ یا جمع دہرانا. والد سے والدین, یتیم کی جمع یتامہ, مسکین سے مساکین, صلاۃ سے والد سے والدین, یتیم سے یتامہ, مسکین سے مساکین, صلاۃ سے صلوات. میں جمع دہراؤں گا, تسنیہ دہراؤں گا, آپ نے واحد کہنا ہے. والدین